بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مندر عشق باشما ہشتم قسط نمبر 29 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ آپی، نوری ڈر کر اٹھ گئی۔ اس نے دیکھا کمرے میں گھوپ اندھیرا تھا۔ اس نے خود کو نرم بستر پر پایا۔ وہ جلدی سے اٹھی۔ میں کب یہاں آئی؟ اس کا مطلب ہے گھر آ گئی۔ آپی سے مل سکتی ہوں؟ آپی، آپی۔ وہ تیزی سے اندھیرے میں اٹھی اور دروازہ ڈھونڈنے لگی۔ کمرے میں وہ اینگری مین تو نہیں؟ اس نے مشکلوں سے فراک کی اندرونی جیب سے نکالا اور ٹارچ آن کی۔ وہ ہر طرف دیکھنے لگی تو یہ کسی لڑکے کا کمرہ لگ رہا تھا، مطلب گٹار بیڈ کے بیچ میں پنچنگ بیگ لٹکا ہوا تھا۔ اس نے بٹن تلاش کر کے لائٹ آن کی اور مڑ کر کمرے کا جائزہ لیا۔ سامنے دیوار پر خوبصورت کیلی گرافی سے لکھا تھا، ارباز خان۔ یہ کس کا کمرہ ہے؟ اس نے مڑ کر ایک انلارج تصویر دیکھی جس میں اسامہ بلو شلوار قمیض میں وہی سڑی ہوئی شکل بنائے ہوئے کھڑا تھا، جبکہ اس کے ساتھ اسی شکل کا جیسا جس کی آنکھیں بلو کے بجائے گرین تھی، مگر براؤن شلوار قمیض میں اسامہ کے کندھے پر بازو پھیلا کر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ لگتا ہے اس کا بھائی ہے۔ کتنا جولی لگ رہا ہے۔ مطلب یہ تو سچ مچ والا واقعی کریلا ہے میرے ساتھ۔ ان کا رویہ نہیں ہے ایسا۔ اس نے منہ بنایا اور پھر تیزی سے کچھ یاد آیا۔ آپی، ہاں آپی ہوں گی، میں ان سے ملوں گی۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر کی طرف بڑھی۔ اس وقت صبح کے 8 بج رہے تھے۔ وہ اس بڑے سے گھر میں انہیں پکارنے لگی تھی کہ وہ ابھی باہر نکلے گی اور اسے اپنے ساتھ لگائے گی اور وہ انہیں پیار سے کہے گی، میری گڈو رانی۔ وہ سمرن کو پیار سے گڈو رانی کہا کرتی تھی جب بہت پیار آیا کرتا تھا۔ دین دروازے پر آیا اور بیل بجائی۔ سمرن روتے روتے بے ہوش ہو چکی تھی۔ دین کتنی بار بیل بجاتا رہا۔ نیچے اس کی گاڑی بھی کھڑی تھی، مطلب وہ گھر پر ہے ہی تھے۔ اس نے فون نکالا اور گھر کے نمبر پہ کال ملانے لگا، لیکن کوئی رسپانڈ نہیں۔ اف، ہو کیا رہا ہے؟ اتنی غیر ذمہ دارانہ حرکت۔ وہ پریشان ہو گیا اور چابی جیب سے نکال کر گھماتے ہوئے دروازہ کھولا اور اندر آیا۔ موشی، مورے۔ وہ اندر کی طرف بڑھا۔ اندر عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ بیگ چھوڑ کر اندر کی طرف بڑھا اور دروازے کو کھلا پایا تو ٹھہر گیا۔ موشم۔ پہلے تو وہ شاکڈ ہو گیا اور پھر دل جیسے ڈوبنے کے قریب تھا۔ سمرن فرش پر اس کی قمیض پکڑے بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ موشم، سمرن۔ اس نے اس کو اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ اس کا چہرہ تھپ تھپ آیا اور اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا اور چہرے پہ آنسو کی لکیریں تھیں۔ صلاح الدین پاگل ہونے کو تھا۔ مورے کہاں ہیں؟ مورے، مورے، اس نے اونچی آواز میں کہا۔ وہ کہاں چلی گئیں؟ وہ تیزی سے سامنے پڑی بوٹل واٹر کو اٹھا کر اس پر چھینٹے مارنے لگا۔ موشم، خدا کے لیے آنکھیں کھولو۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑ رہا تھا جو ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ دین، آپ کہیں نہیں گئے؟ وہ بے ربط الفاظ سے کہنے لگی۔ آنکھیں کھولو، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ کیسا بے قرار لہجہ تھا۔ سمرن کو ہوش آ رہا تھا مگر ڈر تھا، اگر وہ آنکھ کھولے گی تو غائب ہوگا۔ وہ چلا گیا ہے، وہ مر گیا ہے۔ ارد گرد یہی الفاظ چیخ رہے تھے۔ دل سسک رہا تھا۔ دین، دین کی قلب، آنکھیں کھولو۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ اس کے ٹھنڈے چہرے کو گرم کر رہا تھا۔ پلیز، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ چلے جائیں گے؟ موشم، اگر تم نے 2 سیکنڈ میں آنکھیں نہ کھولیں تو میں واقعی چلا جاؤں گا۔ وہ جیسے مڑنے کو ہو رہا تھا۔ سمرن نے بمشکل اپنی پلکوں کو اٹھایا۔ آنکھیں خوف کھا رہی تھیں، وہ روک رہی تھیں، مگر دل امید دلا رہا تھا، وہ یہی ہے۔ آنکھوں کا عکس نمکین پانیوں کے باعث دھندلا ہو گیا تھا، مگر جیسے ہی نظارہ صاف ہوا، میریلڈ آنکھوں نے رکتے دھڑکنوں کو ایک بار پھر چلانا شروع کر دیا۔ اٹکی ہوئی جان میں جیسے جان واپس آ گئی تھی۔ سانسیں جو ٹھہر گئی تھی چل پڑی تھی۔ اسے آج پتہ چلا تھا، دین سے جسم کا نہیں روح کا رشتہ تھا۔ دل جیسے ایک ہو چکے تھے۔ وہ اقرار کر چکی تھی۔ دین نے اس کی سیاہ موتی جیسی آنکھیں دیکھیں تو اس کی بھی بے قرار دل کو سکون مل گیا۔
اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے وہ ہولے ہولے سے تھپکنے لگا۔ دین، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتی۔ وہ اس کے ساتھ لگی رو رہی تھی اور صلاح الدین شدت سے اپنی محبت کی مہر اس کی پیشانی پر چھوڑ رہا تھا۔ میرا دل کر رہا ہے تمہیں آغا جی کے پاس لے جا کر تمہاری عقل ٹھکانے لگواؤں۔ جھلی بے وقوف بندریا وہ غصے میں جو دماغ میں آیا کہتا کیا کہا آپ نے؟ وہ اب اس سے الگ ہوتے ہوئے گھورتے ہوئے بولی۔ بولوں گا، میرا خیال ہے بندریا میں بھی اتنی عقل ہوگی۔ ٹی وی بھی خبر کیا سنی، یہ بھی نہ جانا کہ فلائٹ آئی کہاں سے ہے، مگر میں تو بھول گیا جسے یہ نہیں معلوم کہ فلائٹ آٹو پائلٹ پہ ہوتی ہے، وہ مجھ سے پوچھتی ہے کہ اتنی دیر سے کیسے تھامے ہوئے تھے، اور سمرن کا منہ کھل گیا تو وہ سب ڈرامہ تھا تو، اور میں بس تمہیں بیوقوف بنانے کی خاطر ہینڈل کو تھامے رہا، اور ایک اور وجہ بھی تھی، ہاتھ مچل رہے تھے تمہارے خوبصورت بال اور اسپیشلی وہ ایئر رنگز کو چھوئیں، اس لیے یہ وجہ بھی تھی۔ وہ بھرپور شرارت سے بولا۔ اس کا منہ کھل گیا، اس نے بڑھ کر صلاح الدین کے بال بگاڑنا شروع کر دیے اور سینے پہ مکے برسائے، اور صلاح الدین دل و جان سے اس کی مار کھانے کے لیے تیار تھا، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ نارمل ہوتی جا رہی تھی۔